الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ایک مسلمان کو دو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے بھی گئے۔ اب جب آدمی تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں کچھ علماء نے 8 ربیع الاول تاریخ لکھی، کچھ نے 9 تاریخ لکھی، کچھ علماء نے 11 تاریخ لکھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت آیا تو سارے علماء نے 12 ربیع الاول کی تاریخ لکھی۔ جب آدمی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پڑھتا ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جتنا بھی آپ کا نسل ہے وہ پاک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں آتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے حامل فوت ہو گیا، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اس بچے کی وجہ سے کئی قسم کے انعامات دیکھتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں گلی میں راستوں میں سے گزرتی راستوں میں جتنے درخت ہوتے سارے درخت میرے سامنے جھک جاتے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اس بات کو سمجھ بیٹھی یہ کمال اس بچے کا ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں دن میں کسی کام کے لیے نکلتی عربوں کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی
بکریاں آگے ہوتی میں پیچھے ہوتی، کبھی ایک بکری اس طرح بھاگتی کبھی دوسری بکری، میں بکریوں کو مار مار چلانے کی کوشش کرتی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آ گئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں آگے چل پڑتی، پیچھے ساری بکریاں خاموشی سے سر جھکا کر جہاں میں جاتی تھی وہاں چل پڑتی تھی، اور کوئی بکری ریوڑ سے ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے یقین بنا لیا یہ اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں میں جاتی، اب کنویں میں پانی نیچے ہوتا، لیکن جیسے ہی میں برتن آگے کرتی کنویں کا پانی کناروں تک آ جاتا، میں پانی بھر لیتی۔ عورتوں نے جب یہ دیکھا تو عورتیں مجھے پکڑ لیتی کہ اے آمنہ ہمیں بھی پانی بھرنے دو، تیرا برتن پیچھے ہوگا پھر پانی نیچے چلا جائے گا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے سوچ لیا، یقین بنا لیا یہ اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے فرمایا یوں ہوا ایک دن میرا سسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مجھے کہنے لگے کہ اے آمنہ تو خوشبو استعمال نہ کیا کر، تو جہاں گھومتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، جہاں سے تو گزرتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، تو کون سا تیل ادھر استعمال کرتی ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کہا میں نے ساری زندگی کبھی عطر خریدا نہیں، کبھی عطر استعمال نہیں کیا، یہ میرے دھوپ سے میرے پسینے سے جو خوشبو اٹھتی ہے یہ اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں راستے سے گزرتی مجھے دیواروں سے آواز آتی، درخت کے پاس سے گزرتی تو درخت سے آواز آتی، میں کسی پتھر کے پاس سے گزرتی تو پتھر سے مجھے آواز آتی، میں پہاڑوں میں جاتی تو پہاڑوں سے آواز آتی، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اس وقت کی ایک عالم کے پاس گئی، میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی تو عالم کہنے لگے اے آمنہ تیرے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو سارے انبیاء کا امام ہوگا، جو جس پر اللہ تعالیٰ نبوت کو ختم کر دے گا، سارے نبیوں کا سردار ہوگا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے پہلے بھی مجھے یقین تھا، اب مجھے اور یقین ہو گیا یہ سارے کمال اس بچے کے ہیں جو میرے پیٹ میں ہے۔ پھر یوں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اب جیسے ہی پیدائش ہوئی چند گھڑیاں چند لمحے گزرے، حضرت آمنہ کہتی ہے میں سوچنے لگی میں اس بچے کو دیکھوں جس کے اندر ہزاروں کمال تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے چند گھڑیوں کا پیدا شدہ بچہ میں دیکھنے کے لیے اٹھی، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
جب ہم اس دور میں کھڑے ہوئے، لوگ دیکھتے ہیں ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، جسے جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ عید میلاد النبی منانا کوئی سنت ہے، کوئی ثواب کا کام ہے، یا دین میں زیادتی کر دی گئی ہے؟ آج مسلمان بڑا پریشان ہوتا ہے، بدعات کا دور ہے، گمراہیوں کا دور ہے۔ ربیع الاول شروع ہوا، لوگوں نے جھنڈیاں لگانا شروع کر دی، بابر کرانا شروع کر دیا۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم عید منائیں گے، کس سے ظاہر ہوگا کہ ہم نبی کے عاشق ہیں؟ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں، قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی پڑھتے ہیں، صحابہ کا کردار پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کو کہا جائے عید میلاد النبی منانا نہ کوئی سنت ہے، نہ دین کا کام ہے، لوگ دلیل وہ دیں گے جن جو دلیل بنتی ہی نہیں۔ ایک آدمی دلیل دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب کی ایک لوٹی دوڑتی ہوئی گئی، جا کر ابو لہب سے کہتی ہے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب خوش ہوا، لوٹی کو آزاد کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو لہب مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ ایک آدمی کو خواب میں آیا، اب دلیل دینے والا دلیل دیتا ہے، کہتا ہے ابو لہب ایک آدمی کو خواب میں آیا اور آ کر کہنے لگا میں تو جہنم میں چل رہا ہوں، لیکن کس مخلص ہے، میں نے جشن عید میلاد النبی منایا تھا، جس سے نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائی تھی، میری تو انگلی جہنم سے بچ گئی۔ اب لوگ یہ دلیل دے کر کہتے ہیں جشن منانے کی کافر کو جب اتنا ثواب ملتا ہے، مسلمان کو کتنا ملے گا؟ جب وہ سیرت کی کتابیں اٹھاتا ہے، جب 40 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، وہی ابو لہب جس نے لوٹی عذاب کی تھی، ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مار دی کہ تو ہمیں باپ دادا کے دین سے دور کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہ پڑا۔ جب یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب بدعتی کہتا ہے ابو لہب نے عید میلاد النبی منائی، وہ انگلی جہنم سے بچ گئی۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ادا ہو گئے۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف بدعتی مولوی ہے جو پیٹ بھرنا چاہتا ہے، جو جیب بھرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب ربیع الاول آتا، لوگ ربیع الاول میں 12 تاریخ کو 12 وفات کا دن کہتے، پوچھا جاتا 12 وفات کیا ہے؟ لوگ کہتے 12 وفات کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا دن ہے۔ اب جب ہر آدمی کو یہ پتا ہے، پھر ایک آدمی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے، اسے عشق کی رسالت کہتا ہے، اسے بتائیں گے آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے۔ اب جب ایک آدمی 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی منائے گا، اسے بتائیں گے اللہ کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا سے جانے لگے، آپ جب دنیا سے گئے، سب سے زیادہ خوشی شیطان نے منائی کہ چلو وہ آدمی
لیکن یہ آدمی سادے مسلمان کو سمجھ آتی ہے، لیکن بدعت کے پیروکار دین سے دور بڑے آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بدعات سے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔